صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیز ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی میں آج ہمارا موضوع ہے تواضع. تواضع کے اس کے معنی سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تواضع کہتے کسے ہیں، تواضع کے معنی کیا ہیں. اگر آسان سے آسان لفظوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو تواضع کی جو صفت اللہ بہت پسند فرماتا ہے، جو ہمارے کردار میں چار چاند لگا دیتے ہیں، تواضع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کم تر تصور کرے، اپنے آپ کو کمتر جانے، جھک کر چلنا. یعنی اس کے برعکس اگر ہم کہیں تو تکبر ہوتا ہے. یعنی تواضع کے اپوزٹ جو ہے وہ تکبر ہے، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا. لیکن اس میں کیا ہے کہ انسان اکڑ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے. لیکن غرور کا اپوزٹ تواضع، یعنی خود کو کمتر سمجھنا، جھک کر کے چلنا، ڈاؤن ٹو ارتھ انسان رہے کہ بندہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے کہ یقیناً ہم کمتر، بھلے خدا نے یقیناً بہت کچھ نوازا ہو، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان میں اکڑ پیدا ہو جائے. انسان کی سادگی کو خداوند عالم پسند کر فرماتا ہے، اس کا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو معمولی سمجھنا. وہ اپنے آپ کو معمولی سمجھے، اپنے آپ کو سپیریئر نہیں انفیریئر سمجھے، اور جب دوسرے کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ انسان مجھ سے بہتر ہے، یہ انسان اس سے تو میں بڑا کمتر ہوں، یہ انسان یقیناً مجھ سے بہتر ہے. آج بہت بڑا مسئلہ انسانوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے یا جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری برابری کہاں کر سکتے ہیں، ہم اس قدر بہترین ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، ہم اس معاملے میں ان سے اچھے ہیں، ہم اس معاملے میں ان سے اچھے. اکثر انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم اس معاملے میں تو ان سے اچھے ہیں، ہم فلاں کام میں اچھے ہیں، ہم ان سے تو بہتر ہیں. تو یہ تمام چیزیں کی ایک اکڑ کی نشانی ہے، کہ ایک غرور کی نشانی ہے جسے خدا پسند نہیں کرتا. پروردگار عالم تواضع کو پسند کرتا ہے. یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، معمولی سمجھنا کہ ہم تو ایک معمولی سے انسان ہیں، ہم ایک گنہگار انسان ہیں. یقیناً انسان گنہگار ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اسے اس کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو معمولی سمجھنا چاہیے. سامنے والے کو خود سے بہتر سمجھے، وہ دوسروں کو خود سے بہتر سمجھے. اپنے آپ کو معمولی سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اکڑ کر نہ چلے، بلکہ انسان سادگی کے ساتھ چلے، سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائے. اور تواضع کی انسان کے بلند ہونے کا بہترین نسخہ ہے یہ. یقیناً خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بہترین بنانا اگر ہے اور اپنے مرتبے کو بلند کرنا ہے تو تواضع اختیار کرے. تواضع یعنی اپنے آپ کو معمولی سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور دوسرے کو خود سے بہتر سمجھنا. اچھا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یا کمتر بنا کر پیش کرنا، اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ مثلاً ہمارے پاس مال و دولت ہے، اللہ نے دی ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اب ہم پھٹے پرانے لباس پہن کر کے چلیں کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو کمتر بتانا ہے. نہیں، خدا نے جو نعمتیں دی ہیں بے شک ان کا فائدہ اٹھانا ہے. وہ نعمتیں ہیں خدا نے اگر ہمیں دی ہیں تو ان سے انسان فائدہ حاصل کرے. لیکن جب ہم دیکھیں کہ دوسروں کے پاس اگر یہ نعمت نہیں ہے تو ہم اسے ذلیل و رسوا نہ کریں، ہم اس کے سامنے اکڑ کر نہ چلیں کہ تمہارے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں. نہیں، بلکہ اس وقت انسان یہ سوچے کہ وہ انسان مجھ سے بہتر ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ نعمتیں جو مجھے ملی ہیں، یقیناً یہ جو نعمتیں ملی ہیں مجھ سے اس کا سوال کیا جائے گا اگر انہیں صحیح طریقے سے میں نے استعمال نہیں کیا. لیکن یہ انسان تو مجھ سے بہتر ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، تو اس سے تو اتنے سوال بھی نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے تو ذرا آسانی رہے گی اگر اس انداز سے، ایک مثال میں نے پیش کی، اگر اس انداز سے ہماری سوچ ہو جائے، انسان اپنے آپ کو معمولی سمجھ کر چلے، تو بہت سے مسئلے انسان کی زندگی میں حل ہو سکتے ہیں. اور اس تواضع کے بارے میں ایک حدیث معصوم کا ذکر کرنا چاہوں گی. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان میں دو طرح کے فرشتے بندوں پر معین کیے گئے ہیں. ایک وہ جو قربتاً اللہ
तवाज़ु करने वालों का रुतबा बुलंद करते हैं और दूसरे वो जो तकब्बुर यानी गुरूर घमंड करने वालों को उनके मर्तबे से गिरा देते हैं। यानी दो फरिश्ते इस अंदाज से मुअय्यन किए गए हैं, जो भी इंसान ख़ुद को मामूली समझता है, अकड़ कर नहीं चलता, ख़ुद को कमतर समझता है, इन्फीरियर समझता है, दूसरों को ख़ुद से बेहतर समझता है, डाउन टू अर्थ रहता है बंदा, उसके लिए फ़रिश्ते उसके मर्तबे को बुलंद करते हैं। और जो इंसान इसके बरक्स अकड़ कर चल रहा है, जो हुस्न मेरे पास वैसा किसी के पास नहीं, अकड़ आ गई, जो दौलत मेरे पास वैसी दौलत किसी के पास नहीं, अकड़ आ गई, जितनी औलादें मेरे पास है उनके पास तो औलाद नहीं, अकड़ आ गई, जो इल्म मेरे पास है इस कदर इल्म किसी के पास नहीं, अकड़ आ गई, जितनी इस्तिताअत जितनी पावर मेरे पास है ऐसी पावर किसी के पास नहीं, अकड़ आ गई। तो खुदा पसंद अकड़ करने वालों को नहीं करता बेशक। और उसके बारे में यह है कि इमाम फरमाते हैं कि वो फरिश्ते उस इंसान यानी तकब्बुर करने वाले को उसके मर्तबे से गिरा देते हैं, उसका मर्तबा गिरा दिया जाता है, वो पस्ती की तरफ जाता है, ज़िल्लत की तरफ जाता है, रुसवाई की तरफ जाता है। और इसकी मिसालें इस दुनिया में हम देखते हैं कि जो तवाज़ु से जिसने काम ना लिया, खुदा ने बहुत कुछ अता किया, नवाजा, लेकिन उसने तवाज़ु से काम ना लिया, खुद को सुपीरियर समझ कर जीता रहा। मिसाल हमारे सामने नमरूद की है, मिसाल हमारे सामने शद्दाद की है, मिसाल हमारे सामने फ़िरऔन की है, मिसाल हमारे सामने यज़ीद लानतुल्लाह अलैह की है, मिसाल ऐसी उन हस्तियों की है कि जो इस तरह से लानत के मुस्तहिक़ करार पाए अपने उस गुरूर और तकब्बुर की बिना पर, उस अकड़ की बिना पर कि अगर खुदा ने दिया था उस पर तवाज़ु अख्तियार न किया, ख़ुद को मामूली ना समझा, बल्कि अकड़ कर चले, दूसरों को कमतर समझा, तो अंजाम हम देखते हैं कि क्या बुरा अंजाम इन जैसे अफराद का हुआ है। तो लिहाजा खुदा हमें उस अंजाम से बचाना चाहता है। परवरदिगार आलम चाहता है कि हम अपने मर्तबे को बेहतर करें, इसलिए किब्र नहीं, तकब्बुर नहीं, गुरूर घमंड नहीं, बल्कि तवाज़ु यानी ख़ुद को मामूली समझ करके इस दुनिया में ज़िंदगी गुज़र बसर करें, ताकि आखिरत की बेहतरीन खुशनुदी को हासिल कर सकें। और यकीनन ये एक अजीम अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है जिसे हमें अख्तियार करना चाहिए। मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तवाज़ु अख्तियार करो, क्योंकि तवाज़ु एक अजीम इबादत है, एक बेहतरीन अजीम इबादत का नाम तवाज़ु है। यानी अपने आप को मामूली समझना, यानी सोचिए कितनी प्यारी बात है कि हम अगर अपने आप को एक मामूली इंसान समझते हैं, मामूली सा बशर समझ रहे हैं, तो इसके ज़रिए इबादत का सवाब मिल रहा है। यानी एक इंसान नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे और ज़कात अदा करे, खुम्स अदा करे, ज़ियारतों पर जाए, तमाम चीज़ें इबादत में यकीनन शुमार होती हैं। लेकिन एक मकाम पर यह भी चीज़ है कि अगर ख़ुद को बंदा मामूली समझ रहा है कि हम कमतर हैं, हम एक मामूली इंसान हैं, हम गुरूर हमें नहीं करना है, अगर बहुत कुछ है भी तो शुक्र करें। हाँ, बहुत कुछ अल्लाह ने दिया है, बेशक शुक्र के ज़रिए बेहतरीन रास्ता है, लेकिन अपने आप को मामूली समझ रहा है अगर इंसान, गुरूर नहीं कर रहा है, मामूली समझकर तवाज़ु से काम लेता है, कमतर ख़ुद को समझता है, दूसरों को बेहतर समझता है, तो ये उसकी सोचना, उसका ये तसव्वुर करना, उसकी ये फ़िक्र दरअसल उसे आबिद बना रही है, उसे आबिदा बना रही है, इबादत करने वालों में उसका शुमार हो जाएगा। तो यकीनन इसका बेहतरीन फ़ायदा ये भी है। और हम अपने मासूमीन की मिसालें ख़ुद उनकी ज़िंदगी की देखें कि किस तरह से तवाज़ु किया करते थे, यानी क़ब्ज़े क़ुदरत में क्या ना था। मौलाए अमीर की मिसाल हम ले लें कि मौलाए अमीर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आप मुश्किल कुशाए दो जहान कहलाए, हर एक की मुश्किलें हल करते थे। मोजिज़ नुमा हस्ती अली मुर्तज़ा, क्या अजीम हस्ती हैं, लेकिन मौलाए अमीर इतना सब कुछ आपके अख्तियार में होने के बावजूद भी कि ज़माना देखता है कि कभी मिस्कीन के साथ बैठे हैं, कभी गरीब के साथ बैठे हैं, कभी किसी की दिलजोई करते नज़र आते हैं, कभी बीमारों के पास बैठे हुए नज़र आते हैं, किस तरह से अपनी पीठ पर रिस्क ले करके रोटियां रख करके लोगों में, गरीबों में तकसीम करते थे। यहाँ तक कि ये बताते भी नहीं कि कौन इंसान, अगर किसी ने पूछा भी तो यही कहते कि गरीब गरीब के पास, एक मिस्कीन मिस्कीन के पास बैठा हुआ है। यानी ये तवाज़ु का अंदाज़ हमारे मासूमीन हमें सिखा रहे हैं कि जिनके क़ब्ज़े क़ुदरत में क्या ना था,
یقیناً یہ تو فقط اشارہ کر دیں تو وہ چیزیں رونما ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی تواضع سے کام لیا، خود کو معمولی سمجھ رہے ہیں، تو بے شک یہ صفت ہمیں خود میں ڈیولپ کرنی ہے اپنے کردار میں، اور اس کے ذریعے کردار کی پاکیزگی ہوگی۔ انسان سے جب غرور اکڑ دور ہو جاتی ہے تو اس کا وجود کھل کر نکھر کر بہترین انداز میں سامنے آتا ہے۔ اب ایک یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ یہ تواضع ہم کیسے اپنے اندر پیدا کریں، کیسے تواضع پیدا ہوگی؟ اس کے لیے بس اتنا سوچنا ہے انسان کو کہ ایک مرتبہ بیٹھ کر سوچے کہ وہ ہے کیا، ایک انسان اس کی اوقات کیا ہے۔ یہ ایک انسان ایک مرتبہ بیٹھ کر سوچے کہ ایک انسان کی اوقات کیا ہے، وہ کیا ہے۔ وہ ایک ایسے نجس نطفے سے بنا ہے، کس چیز سے؟ کہ ایک نجس نطفے سے اس کا وجود قرار پایا۔ یہ انسان کس بات کی اکڑ میں ہے؟ جو کہ ایک نجس نطفے سے وجود میں آیا، کہ جو جب اس دنیا میں آتا ہے تو، اور جب اس دنیا میں آتا ہے کھاتا پیتا ہے چلتا پھرتا ہے تو اپنے شکم میں وہ نجاست غلاظت لے کر کے پھر رہا ہے۔ اور وہ انسان کہ جو اس دنیا سے اگر رخصت ہوتا ہے تو جب اسے قبر کے حوالے کیا گیا تو کیڑے مکوڑوں کی وہ نظر ہو گیا، ان کی خوراک بن گیا۔ یعنی کس بات کا اکڑ، کس بات کا غرور انسان اپنے آپ کو معمولی سمجھے، یہ سوچے کہ اس کی خلقت کس انداز سے، کہ کس طرح سے وہ معمولی ہے، کہ اس دنیا میں آیا تب بھی محتاج تھا، اس دنیا سے جب جائے گا تب بھی وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ تو پھر اکڑ کس بات کی کہ میں ایسی ہوں یا میں ایسا ہوں، ہم جیسے ہیں ویسا کوئی اور نہیں، یہ اکڑ کس بات کی ہے؟ کیا آج تک کہیں کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی اس دنیا میں آیا ہو بہت کچھ ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوا، یا جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو قبر میں بہت سی آرام و آسائش کی دنیا بھر کی چیزیں لے کر کیا گیا ہے کوئی ایسا؟ ہرگز نہیں۔ تو بے شک ایک انسان یقیناً کہ جس کا وجود شروع ہوا محتاج ہے وہ، اور جب اس دنیا سے جا رہا ہے محتاج ہے کہ کوئی غسل دے دے، کوئی کفن دے دے، کوئی قبر کے حوالے کر دے، کوئی اس کے لیے کار خیر کر دے۔ تو ایک انسان جو پوری طرح محتاج، جو نجاست سے وجود میں آیا، اسے اکڑ کس بات کی، اسے غرور کیسا؟ یہ جب انسان سوچے اس بارے میں، ایک مرتبہ غور و فکر کرے، تو وہ غرور، وہ تکبر، وہ اکڑ، وہ تمام اس سے رخصت ہوتی ہے، اور تواضع پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے کہ ہاں میں ایک معمولی سا بشر، اس انداز سے مجھے بنایا گیا، تو لہٰذا یہ اکڑ کس بات کی؟ تو جب وہ اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے تو دنیا خوبصورت نظر آتی ہے، رشتے اچھے لگتے ہیں، لوگ اچھے لگتے ہیں، لوگوں کا ساتھ اچھا لگتا ہے۔ اب لوگوں میں وہ جو عیب جوئی کرتے ہوئے ہم نظر آتے تھے، ان چیزوں سے بھی انسان پرہیز کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں ہم تو معمولی ہیں، دوسرا ہم سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا خداوند عالم ہمیں بحق محمد و آل محمد اس بہترین صفت کو اپنے وجود میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں تواضع کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔